بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر میں ایک چیز رکھنے سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر میں ایک چیز رکھ لو، انشاءاللہ آپ کے گھر سے غریبی دور ہو جائے گی۔ وہ کون سی چیز ہے، وہ کیا ہے جس کو آپ گھر میں رکھیں گے تو مفلسی، غریبی، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، روز ازل سے آج تک ہر انسان کی یہی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی جان و مال اور اولاد میں برکت ہو۔ جو لوگ تنگ دست ہیں، غربت کا شکار ہیں، پریشان ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، تو وہ لوگ یہ چیز اپنے گھر میں رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے غریبی دور ہو جائے گی، رزق میں برکت ہوگی۔ اور اگر کہیں سے کوئی آمدنی نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ ایسا کوئی وسیلہ بنا دیں گے جس سے آمدنی بھی آنا شروع ہو جائے گی اور گھر میں برکت بھی ہوگی۔ محترم ناظرین، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں رکھنے سے برکت کا سبب بتایا ہے۔ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو بتایا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کو گھر میں رکھنے سے برکت کا سبب بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل 15 عورتوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، تو وہ 15 عورتیں کون کون سی ہیں؟ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو ان 15 عورتوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے یہ بیماری پوری دنیا میں پھیلنے لگے گی۔ تو وہ کون سی بیماری ہے جو قیامت سے پہلے پوری دنیا میں پھیلنے لگے گی؟ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، قیامت سے پہلے انسانوں کا وہ کون سا عمل ہوگا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا؟ جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، یاد رکھنا قیامت سے پہلے انسان کو بیمار کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس شخص نے حیرت کے ساتھ پوچھا، یا علی وہ کیسے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، آخری زمانے کے لوگ نفرت، حسد، لالچ اور منافقت میں اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ انسان سے لڑنے کے لیے تلوار، نیزے، خنجر وغیرہ کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ عجیب طرح کی بیماریوں کو پیدا کریں گے اور مختلف شہروں اور علاقوں میں وہ ان بیماریوں کو پھیلانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو کر گھٹ گھٹ کر مر جائیں اور کسی کو کوئی خبر بھی نہ ہو، کسی کو معلوم نہ ہو کہ انہیں کس نے مارا۔ یعنی وہ عمل ہوگا جو اللہ کے نزدیک ناراضگی کا سبب بنے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، اس دور میں اگر انسان بیماریوں سے بچنا چاہے تو کیا کرے؟ جب بات یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، انسان اس وقت دولت کے نشے میں اتنا مست ہو جائیں گے اور ایسی چیزیں بنانا شروع کر دیں گے جو ان کے ماحول کو آلودہ رکھے گی۔ اگر اس دور کے لوگ صفائی کو مقدم رکھیں، صفائی کو قائم رکھیں اور ایسی جگہ پر رہنا شروع کر دیں جہاں پر زیادہ درخت ہوں، پیڑ پودے ہوں، مٹی کے برتن میں پانی پینا شروع کر دیں اور اپنے پانی کو مٹی کے برتن میں رکھنا شروع کر دیں اور رکھا ہوا کھانا مت کھائیں اور اس کھانے کو کم کر دیں، تو اللہ عز و جل ان بیماریوں سے اپنی پناہ میں رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر میں ایک چیز رکھ لو، انشاءاللہ آپ کے گھر سے غریبی دور ہو جائے گی۔ وہ کون سی چیز ہے، وہ کیا ہے جس کو آپ گھر میں رکھیں گے تو مفلسی، غریبی، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ جو لوگ تنگ دست ہیں، غربت کا شکار ہیں، پریشان ہیں، رزق میں برکت نہیں ہے، تو وہ لوگ یہ چیز اپنے گھر میں رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے غریبی دور ہو جائے گی، رزق میں برکت ہوگی۔ اور اگر کہیں سے کوئی آمدنی نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ ایسا کوئی وسیلہ بنا دیں گے جس سے آمدنی بھی آنا شروع ہو جائے گی اور گھر میں برکت بھی ہوگی۔ وہ کون سی چیز ہے، وہ کیا ہے جس کو آپ گھر میں رکھیں گے تو مفلسی، غریبی، تنگ دستی دور ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا سرکہ ہے۔ ہم سب کو اپنے گھر میں سرکہ رکھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے سالن کے بارے میں پوچھا تو گھر والوں نے کہا کہ ہمارے
پاس سرکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکے کو طلب کیا اور کہا کہ یہ ایک بہترین غذا ہے۔ اسی طرح حضرت بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور کھانے کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں روٹی اور سرکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے لے آؤ، اور فرمایا کہ وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا کہ جس گھر میں سرکہ موجود ہوگا۔ ہم سب کو اپنے گھر میں سرکہ ضرور رکھنا چاہیے اور اسے اپنے کھانوں میں استعمال کرنا چاہیے، یہ باعث برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل 15 عورتوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، تو وہ 15 عورتیں کون کون سی ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک جس کے گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں اس گھر میں آسمان سے 12 مرتبہ رحمتیں روزانہ نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں۔ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک بالغ عورتوں کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ عورتیں پردہ نہ کر لیں۔ تین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں خوش نصیب ہوا کرتی ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہے۔ چار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر سے باہر نکلو تو اپنے سر کو چھپا کر نکلو، یعنی کہ پردہ کر کے گھر سے باہر نکلا کرو۔ پانچ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر عورت کا ایک بال بھی کسی غیر محرم کو دکھ جائے تو 1000 فرشتے اس عورت پر نالت بھیجتے ہیں۔ 6 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نکاح کرو چاہے مہر میں دینے کے لیے صرف ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو، یعنی عمر ہوتے ہی نکاح کر لینا چاہیے۔ 7 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنے آدھے ایمان کی حفاظت کی۔ 8 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جب عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ 9 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری عورتوں میں سب سے اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی عزت دوسروں سے محفوظ رکھیں اور شوہر کی دل و جان سے چاہنے والی ہوں۔ 10 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کی طرح اپنی صورتیں اور شکلیں نہ بناؤ، ایسی عورتیں ہمیشہ جہنم میں رہیں گی۔ 11 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اتنا مال و دولت رکھتا ہو کہ نکاح کر سکے لیکن پھر بھی نکاح نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ 12 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹیوں کو برا مت کہو کیونکہ میں بھی 4 بیٹیوں کا باپ ہوں اور بیٹی جنت کا پھول ہوا کرتی ہے۔ 13 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے آپ کو کسی غیر مرد کی نگاہ سے بچائے گی تو اس عورت پر اللہ پاک جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ 14 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بالغ لڑکی سے زنا کیا تو اس نے 70,000 شادی شدہ عورتوں کے ساتھ زنا کیا۔ 15 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت گھر سے باہر نکلے تو سر سے پاؤں تک چھپی ہوئی ہو، کیونکہ عورت کا پورے جسم کا پردہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔